السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں میں۔ آج کا دورہ قرآن ہم کنٹینیو کرتے ہیں جز نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل۔ انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ دعا پڑھیے۔ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو الرحمن اور الرحیم ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ جو ہم نے برکت کی اس کے ارد گرد، تاکہ ہم دکھائیں اسے کچھ اپنی نشانیوں سے، تاکہ ہم دکھائیں اسے کچھ اپنی نشانیوں سے۔ بے شک وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور ہم نے بنایا اسے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ نہ پکڑو تم میرے سوا کوئی کارساز۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ آیت نمبر 3، اے اولاد ان لوگوں کی جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں، بے شک وہ شکر گزار بندہ تھا، بے شک وہ نوح علیہ السلام شکر گزار بندہ تھا۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ جی، اور ہم نے فیصلہ سنا دیا بنی اسرائیل کو، آیت نمبر 4، اور ہم نے فیصلہ سنا دیا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ بلا شبہ ضرور تم فساد کرو گے زمین میں 2 مرتبہ، اور ضرور تم چڑھائی کرو گے بہت بڑی چڑھائی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ
وكان وعدا وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا فَإِذَا جَاءَ وعد آیت نمبر 5 پھر جب آ گیا وعدہ ان دونوں میں سے پہلے فساد کے بدلہ لینے کا تو ہم نے بھیجے تم پر اپنے کچھ بندے بہت سخت لڑائی والے، تو وہ گھس گئے گھروں کے اندر اور تھا یہ وعدہ پورا کیا ہوا، پھر ہم نے دوبارہ دیا تمہیں غلبہ ان پر اور ہم نے مدد دی تمہیں امددناکم اور ہم نے مدد دی تمہیں مالوں اور بیٹوں سے، اور ہم نے کر دیا تمہیں تعداد میں بہت زیادہ۔ ان احسنتم لانفسکم ان اسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبیرا آیت نمبر 7 اگر تم نے بھلائی کی تو تم نے بھلائی کی اپنے نفسوں کے لیے، اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی انہی نفسوں کے لیے ہے۔ پھر جب آیا وعدہ دوسری بار کی سزا کا ہم نے مسلط کر دیے تم پر اور بندے تاکہ وہ بگاڑ دیں تمہارے چہرے، اور تاکہ وہ داخل ہو جائیں مسجد اقصیٰ میں جیسے کہ داخل ہوئے اس میں پہلی بار، اور تاکہ وہ تباہ کر دیں اسے جس پر وہ غلبہ پائیں، مکمل تباہ کرنا۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے وہی حرکتیں تو آیت نمبر 8 عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے وہی حرکتیں تو ہم بھی دوبارہ کریں گے وہی سلوک، اور ہم نے بنایا جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ۔ بے شک یہ قرآن بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس راہ کی جو وہ سب سے سیدھی ہے، اور وہ خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو جو عمل کرتے ہیں نیک، کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ کہ بے شک جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بہت دردناک عذاب۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔
اور دعا کرتا ہے انسان، اور دعا کرتا ہے انسان برائی کی اپنے بھلائی کی دعا کرنے کی طرح، اپنے بھلائی کے دعا کرنے کی طرح، اور ہے انسان بہت جلد باز، اور ہے انسان بہت جلد باز، بہت جلد باز۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ آیت نمبر 12۔ اور ہم نے بنایا رات اور دن کو دو نشانیاں، پھر ہم نے مٹا دیا رات کی نشانی کو، اور ہم نے بنا دیا دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم تلاش کرو فضل رزق اپنے رب کی طرف سے، اور تاکہ تم معلوم کرو سالوں کی گنتی اور حساب۔ اور ہر چیز کو ہم نے کھول کر بیان کیا، اسے خوب کھول کر۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ اور ہر انسان کو ہم نے لازم کر دیا ہے اس کے لیے اس کی قسمت، برا بھلا سب اس کی گردن میں، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب، وہ پائے گا اسے کھلی ہوئی، اسے کہا جائے گا پڑھ اپنی کتاب اعمال نامہ، کافی ہے تیرا نفس آج اپنے آپ پر خوب محاسبہ کرنے والا۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ جس نے ہدایت پائی تو بے شک صرف وہ ہدایت پاتا ہے اپنے نفس کے لیے، اور جو گمراہ ہوا تو بے شک صرف وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے نفس پر، اور نہیں بوجھ اٹھاتی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری جان کا بوجھ، اور نہیں ہے ہم عذاب دینے والے یہاں تک کہ ہم بھیجتے ہیں کوئی رسول۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم ارادہ کر لیں
کہ ہم ہلاک کریں کسی بستی کو تو ہم حکم دیتے ہیں اس کے خوشحال لوگوں کو، مترفین مترفیہ، اس کے خوشحال لوگوں کو، اس کے خوشحال طبقے کو، تو وہ اس کے خوشحال لوگوں کو تو وہ نافرمانی کرتے ہیں اس میں، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ نافرمانی کرتے ہیں اس میں، پھر ثابت ہو جاتی ہے، فَحَقَّ عَلَيْهَا، پھر ثابت ہو جاتی ہے اس بستی پر بات عذاب کی، تو ہم تباہ کر دیتے ہیں اسے، مکمل تباہ کرنا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی امت نوح کے بعد، اور کافی ہے آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ جو ہو چاہتا جلدی والی دنیا تو ہم جلدی دیتے ہیں اس کو اس دنیا میں، جو ہم چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، پھر ہم نے بنا رکھی ہے اس کے لیے جہنم، وہ داخل ہوگا اس میں، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور جس نے ارادہ کیا آخرت کا اور کوشش کی اس کے لیے اپنی پوری کوشش، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں کہ ان کی کوشش قابل قدر ہے، کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا۔ ہر ایک کو ہم نوازتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، آپ کے رب کے عطیے سے، اور نہیں ہے آپ کے رب کا عطیہ کسی سے روکا ہوا۔ دیکھ کیسے ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر، اور یقیناً آخرت زیادہ بڑی ہے فضیلت میں، تفضیلا فضیلت میں، اور یقیناً آخرت زیادہ بڑی ہے درجوں میں، اکبر درجات و اکبر تفضیلا، آخرت زیادہ بڑی ہے درجوں میں اور زیادہ بڑی ہے فضیلت میں۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ مت بنا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، ورنہ تو بیٹھا رہ جائے گا مذمت کیا ہوا، رسوا کیا ہوا، بے یارو مددگار۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اور فیصلہ کر دیا آپ کے رب نے کہ نہ تم عبادت کرو مگر صرف اسی کی، الا ایاہ، مگر صرف اسی کی، یعنی اللہ کی، صرف اللہ کی، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا۔ اگر واقعی وہ پہنچ جائیں تیرے پاس بڑھاپے کو، ان دونوں میں سے ایک یا دونوں، تو مت کہہ ان دونوں سے اف بھی، اور مت ڈانٹ ان کو، اور ولا تنہر، اور مت ڈانٹ ان دونوں کو، اور کہہ ان دونوں سے نرم بات۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ اور جھکا دے ان دونوں کے لیے عاجزی کا بازو رحم دلی سے، اور کہہ اے میرے رب رحم فرما ان دونوں پر جس طرح ان دونوں نے پالا مجھے بچپن میں۔ تمہارا رب خوب جاننے والا ہے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم ہوگے نیک تو یقیناً وہ بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا ہے۔ غفوراً، جی، بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا ہے، غفوراً۔ آیت نمبر 26، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ 26-27، اور دے قرابت والوں کو ان کا حق، اور دے قرابت والے کو اس کا حق، اور مسکین کو اور مسافر کو بھی، اور نہ فضول خرچی کرنا، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور ہے شیطان اپنے رب کا بہت ناشکرا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔ 29،
اور اگر تو ضرور اعراض کرے ان مساکین رشتہ داروں مسافروں وغیرہ سے تلاش کرتے ہوئے اپنے رب کی رحمت کہ تو امید رکھتا ہو اس کی، تو کہہ ان سے آسان نرم بات، اور نہ کر اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا اپنی گردن سے، اور نہ کھول دے اسے بالکل کھول دینا، ورنہ بیٹھ رہے گا تو ملامت کیا ہوا تھکا ماندہ۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ بے شک تیرا رب ہی فراخ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور وہی تنگ کرتا ہے۔ بلا شبہ وہ ہے اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا، ان کو خوب دیکھنے والا۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا۔ اور تم مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، ہم ہی رزق دیتے ہیں انہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل گناہ ہے بہت بڑا۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ اور تم مت قریب جاؤ زنا کی، بے شک وہ بھی حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انہ کان منصورا۔ اور مت قتل کرو اس جان کو جسے حرام کر دیا اللہ نے مگر حق کے ساتھ، اور جو قتل کیا گیا مظلومی کی حالت میں جی، تو یقیناً ہم نے کر دیا ہے اس کے ولی کے لیے غلبہ، تو نہ وہ زیادتی کرے قتل کرنے میں، بے شک وہ مدد دیا ہوا ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ وأوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ وأوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو وہ بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، اور پورا کرو اپنے عہد کو، بے شک عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه
كان عنه مسؤولا۔ اور تم پورا کرو ماپ کو جب تم ماپو، اور تم وزن کرو سیدھے ترازو کے ساتھ، یہی بہتر ہے، یہی بہتر ہے اور بہت اچھا ہے انجام کے لحاظ سے، یہی بہتر ہے اور بہت اچھا ہے انجام کے لحاظ سے، اور نہ آپ پیچھا کریں اس کا جو نہیں ہے آپ کو، جو نہیں ہے آپ کو اس کا کوئی علم۔ بے شک کان اور آنکھ اور دل ہر ایک ان میں سے ہوگی اس کے بارے میں باز پرس۔ ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، ولن تبلغ الجبال طولا، کل ذلك كان سیئه عند ربك مکروحا، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا۔ اور مت چل زمین میں اکڑ کر، بے شک تو ہرگز نہیں پھاڑ سکے گا زمین کو، اور ہرگز نہیں تو پہنچ سکے گا پہاڑوں کی چوٹی تک لمبا ہو کر۔ یہ سب کام ہے اس کی برائی تیرے رب کے نزدیک، یہ سب کام ہے، یہ سب کام ہے برائی کا نا، سیئہ برائی اس کی تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ، تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ۔ یہ اس میں سے ہے جو وحی کی آپ کی طرف آپ کے رب نے حکمت سے، اور نہ تو ٹھہرا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، پس تو ڈال دیا جائے گا جہنم میں ملامت کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ افا اصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما۔ پھر کیا چن لیا تمہیں تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ، اور خود بنا لیا فرشتوں کو بیٹیاں، بے شک تم یقیناً کہتے ہو بڑی غلط بات۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پھیر کر بیان کیا ہے اس قرآن میں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور نہیں وہ اضافہ کرتا ان کو مگر نفرت میں۔ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا۔ کہہ دیجئے اگر ہوتے اس کے ساتھ کوئی معبود جیسا کہ وہ کہتے ہیں، تب ضرور وہ تلاش کرتے عرش والے اللہ کی طرف کوئی راستہ، پاک ہے وہ اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ کہتے ہیں بہت زیادہ بلند۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اور تسبحو آیت نمبر 44 سے پاکیزگی بیان کرتے ہیں اس کی ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے، اور نہیں ہے کوئی چیز مگر وہ تسبیح بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، اور لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح کو، بے شک وہ ہے حلیماً غفورا، بے حد حوصلے والا، بہت بخشنے والا۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ڈال دیتے ہیں آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر ایک چھپا ہوا پردہ، اور ہم نے بنا دیے ان کے دلوں پر پردے اس بات سے کہ وہ سمجھیں اسے، اور ان کے کانوں میں بوجھ بنا دیا۔ اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں تنہا اسی کا، تو وہ پھر جاتے ہیں اپنی پیٹھوں پر نفرت کرتے ہوئے۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، کہ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ ہم خوب جاننے والے ہیں، نحن اعلم، ہم خوب جاننے والے ہیں اس نیت کو جس کے ساتھ وہ غور سے سنتے ہیں اس قرآن کو، جب وہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب ظالم کہتے ہیں نہیں تم پیروی کرتے مگر ایک جادو زدہ آدمی کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے کیسے انہوں نے بیان کی ہیں آپ کے لیے مثالیں، پس وہ گمراہ ہو گئے تو نہیں طاقت رکھتے کسی درست راہ پانے کی۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور انہوں نے کہا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور ریزہ تو کیا بے شک ہم واقعی اٹھائے جانے والے ہیں نئے سرے سے پیدا کر کے۔ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا
من يعيدنا قل الذي قل الذي فطركم أول مرة فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل قل عسى أن يكون قریبا۔ اور انہوں نے کہا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور ریزہ ریزہ تو کیا بے شک ہم واقعی اٹھائے جانے والے ہیں نئے سرے سے پیدا کر کے؟ کہہ دیجئے تم ہو جاؤ پتھر یا لوہا یا کوئی اور مخلوق اس میں سے جو بڑی معلوم ہو تمہارے سینوں میں، جو بڑی معلوم ہو تمہارے سینوں میں، پس عنقریب وہ کہیں گے کون دوبارہ لوٹائے گا ہمیں؟ کہہ دیجئے وہ جس نے پیدا کیا تمہیں پہلی مرتبہ، پس عنقریب وہ ہلائیں گے آپ کی طرف اپنے سروں کو اور وہ کہیں گے کب ہوگا وہ؟ کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ وہ ہو قریب ہی، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس دن وہ اللہ بلائے گا تمہیں تو تم تعمیل کرو گے اس کی تعریف کے ساتھ، اور تم گمان کرو گے کہ نہیں تم ٹھہرے مگر تھوڑا سا وقت۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بكم إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا۔ اور کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ وہ ایسی بات کہیں جو کہ بہت اچھی ہو۔ بے شک شیطان جھگڑا ڈالتا ہے ان کے درمیان، بے شک شیطان ہے انسان کا کھلا دشمن۔ تمہارا رب خوب جاننے والا ہے تم کو، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، یا اگر وہ چاہے تو وہ عذاب دے تمہیں، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ اور آپ کا رب
خوب جاننے والا ہے ان کو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض پر، اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور۔ کہہ دیجئے تم بلاؤ ان کو جنہیں تم سمجھتے ہو معبود اس کے علاوہ، پس نہیں وہ اختیار رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے کا اور نہ اسے بدلنے کا۔ وہ لوگ جنہیں وہ مشرک پکارتے ہیں تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ، وہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ، کون ہے ان میں سے زیادہ قریب اللہ کے، اور وہ امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی، اور وہ ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے۔ بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا 59 إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اور نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم ہلاک کرنے والے ہیں اسے قیامت کے دن سے پہلے، یا عذاب دینے والے ہیں اسے بہت سخت عذاب ہے۔ یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا، اور نہیں روکا ہمیں اس سے کہ ہم بھیجیں نشانیاں، مگر اس بات نے کہ جھٹلایا ان کو پہلے لوگوں نے۔ اور ہم نے دی سمود کو اونٹنی واضح نشانی کے طور پر، تو انہوں نے ظلم کیا اس پر، اور نہیں بھیجتے ہم نشانیوں کو مگر ڈرانے کے لیے۔ اور جب ہم نے کہا آپ سے بے شک آپ کے رب نے گھیر رکھا ہے لوگوں کو، اور نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو جو ہم نے دکھایا آپ کو مگر ایک آزمائش لوگوں کے لیے، اور اس درخت کو جس پر لعنت کی گئی قرآن میں، اور ہم ڈراتے ہیں انہیں، بس نہیں زیادہ کرتا انہیں ہمارا ڈرانا مگر بہت بڑی سرکشی میں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا کیا میں سجدہ کروں اس کو جسے تو نے پیدا کیا مٹی سے؟ اس نے کہا کیا تو نے دیکھا
کیا تو نے دیکھا یہ جسے تو نے عزت بخشی مجھ پر؟ یقیناً اگر تو مہلت دے مجھے قیامت کے دن تک تو بلا شبہ ضرور میں جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ لَأَحْتَنِكَنَّ، بلا شبہ ضرور میں جڑ سے اکھاڑ دوں گا اس کی اولاد کو، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے۔ قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا وَاسْتَفْزِزْ من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا۔ ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحیما۔ کہا اللہ نے، جا پھر جو تیری پیروی کرے گا ان میں سے، بس بے شک جہنم تمہاری سزا ہے، پوری سزا، اور بہکالے جسے تو استطاعت رکھتا ہے ان میں سے اپنی آواز سے، اور کھینچ لا ان پر اپنے سوار کو اور اپنے پیادے، اور شریک بن جا ان کا مالوں میں اور اولاد میں، اور وعدے دے انہیں جھوٹے، اور نہیں وعدہ دیتا انہیں شیطان مگر دھوکے کا۔ بے شک میرے بندے نہیں ہے تیرے لیے ان پر کوئی غلبہ، اور کافی ہے آپ کا رب بطور کارساز۔ تمہارا رب وہی ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیاں سمندر میں تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، بے شک وہ ہے تم پر بہت مہربان۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا۔ اور جب پہنچے تمہیں تکلیف سمندر میں تو گم ہو جاتے ہیں سب جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اس اللہ کے، پھر جب وہ نجات دے دے تمہیں خشکی کی طرف
تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور ہے انسان بہت ناشکرا۔ کیا پھر تم بے خوف ہو گئے اس سے کہ وہ دھنسا دے تم کو خشکی کی ایک جانب، یا وہ بھیج دے تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی؟ پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے کوئی کارساز، یا تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ وہ لوٹا دے تمہیں اس سمندر میں دوسری بار، پھر وہ بھیج دے تم پر توڑ دینے والی ہوا آندھی، بس وہ غرق کر دے تمہیں اس وجہ سے جو تم نے کفر کیا۔ پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے ہمارے خلاف اس کے بدلے کوئی پیچھا کرنے والا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ ممن خلقنا تفضیلا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے عزت دی بنی آدم کو، اور ہم نے سوار کیا انہیں خشکی میں اور سمندر میں، اور ہم نے رزق دیا انہیں پاکیزہ چیزوں سے، اور ہم نے فضیلت دی انہیں بہت سی مخلوقات پر، ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا بہت فضیلت دینا۔ یوم ندعو کل اناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ جس دن ہم بلائیں گے سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ، پھر جو دیا گیا اپنا اعمال نامہ اپنے دائیں ہاتھ میں، تو وہ لوگ پڑھیں گے اپنا اعمال نامہ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے کھجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر بھی۔ اور جو ہوا اس دنیا میں اندھا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور وہ ہوگا بہت زیادہ بھٹکا ہوا راہ سے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا۔ وَإِن كَادُوا، اور بلا شبہ قریب تھا کہ ضرور یہ بہکا دیتے آپ کو اس سے جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، تاکہ آپ چھوٹ کر گھڑ لیں ہم پر اس کے سوا، اور اس وقت ضرور وہ بنا لیتے آپ کو دوست۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم نے ثابت قدم رکھا آپ کو، تو بلا شبہ یقیناً قریب تھا آپ مائل ہو جاتے ان کی طرف کچھ تھوڑا سا، اس وقت ضرور ہم چکھاتے آپ کو دوگنا عذاب زندگی کا اور دوگنا عذاب موت کا، پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہم پر، یعنی ہمارے خلاف کوئی مددگار۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ
من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. اور بلا شبہ قریب تھے کہ وہ ضرور پھسلا دیں آپ کو مکہ کی زمین سے، تاکہ وہ نکال دیں آپ کو اس سے، اور اس وقت نہیں وہ ٹھہریں گے آپ کے بعد مگر بہت کم. ان کے طریقے کی مانند جنہیں یقیناً ہم نے بھیجا آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے اور نہیں پائیں گے آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی. اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشہودا. نماز قائم کیجئے سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا اہتمام کیجئے. بے شک فجر کا قرآن پڑھنا فرشتوں کے حاضر ہونے کا باعث ہے. حاضر ہونے کا باعث فرشتوں کے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اور رات سے کچھ حصہ پس آپ تہجد پڑھیں. اس قرآن سے یہ زائد ہے آپ کے لیے، قریب ہے کہ کھڑا کرے آپ کو آپ کا رب مقام محمود میں. اور کہیے اے میرے رب، داخل کر مجھے مدینہ میں داخل کرنا سچائی بہتری کے ساتھ، نکال مجھے مکہ سے نکالنا سچائی بہتری کے ساتھ، اور کر دے میرے لیے اپنی طرف سے غلبہ مدد دینے والا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور کہہ دیجئے آ گیا حق اور مٹ گیا باطل، بے شک باطل ہے ہی مٹنے والا. اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے وہ کچھ جو کہ وہ شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اور نہیں وہ زیادہ کرتا ظالموں کو مگر خسارے میں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ
أعرض أعرض ونا بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا۔ اور جب ہم انعام کریں انسان پر تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور وہ دور کر لیتا ہے۔ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور وہ دور کر لیتا ہے اپنے پہلو کو، اور جب پہنچے اسے تکلیف تو وہ ہو جاتا ہے بہت نا امید۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا۔ کہہ دیجئے ہر ایک عمل کرتا ہے، ہر ایک عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر، بس تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے اس کو جو وہ سب سے زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے اور نہیں تم دیے گئے علم سے مگر بہت تھوڑا۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ اور یقیناً اگر ہم چاہیں تو ضرور ہم لے جائیں اس قرآن کو جسے ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، پھر نہیں پائیں گے آپ اپنے لیے اس قرآن کو لے جانے پر ہمارے خلاف کوئی حمایتی الا رحمتم من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ مگر آپ کے رب کی رحمت سے، بے شک اس کا فضل ہے آپ پر بہت بڑا۔ کہہ دیجئے یقیناً اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور جن اس بات پر کہ وہ بنا لائیں اس قرآن کی مثل تو نہیں وہ لا سکیں گے اس کے مثل، اور اگرچہ ہو ان کا بعض کے لیے مددگار۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ
أو يكون لك أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لر- لرقيك لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر ایک مثال، تو انکار کیا اکثر لوگوں نے ہر چیز کا کفر کے سوا، اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے آپ پر یہاں تک کہ تو جاری کرے ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ، یا ہو تیرے لیے ایک باغ کھجوروں اور انگوروں سے، پھر تو جاری کرے نہریں ان کے درمیان جاری کرنا، یا تو گرا دے آسمان کو جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا ہے ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یا تو لے آئے اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے، یا ہو تیرے لیے ایک گھر سونے کا، یا تو چڑھ جائے آسمان میں، اور ہرگز نہیں ہم مانیں گے تیرے چڑھ جانے کو یہاں تک کہ تو اتار لائے ہم پر کوئی کتاب کہ ہم اسے پڑھیں۔ کہہ دیجئے پاک ہے میرا رب، نہیں ہوں میں مگر ایک انسان اور رسول۔ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا۔ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعیرا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں 94 سے۔ اور نہیں روکا لوگوں کو کسی چیز نے کہ وہ ایمان لائیں جب آ گئی ان کے پاس ہدایت، مگر صرف اس بات نے کہ انہوں نے کہا کیا بھیجا ہے اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر۔ کہہ دیجئے اگر رہتے ہوتے زمین میں فرشتے جو چلتے پھرتے مطمئن ہو کر، تو ضرور ہم اتارتے ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ رسول بنا کر۔ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ بطور گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، بے شک وہ ہے اپنے بندوں سے خوب خبردار اور خوب دیکھنے والا۔ اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا۔ اور ہم اکٹھا کریں گے انہیں قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل اوندھے اور گونگے اور بہرے کر کے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی وہ بجھنے لگے گی
ہم زیادہ کر دیں گے ان کے لیے آگ کا بھڑکانا. ذَلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. یہ ان کی سزا ہے اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، اور انہوں نے کہا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور ریزہ ریزہ، کیا بے شک ہم واقعی اٹھائے جانے والے ہیں نئے سرے سے پیدا کر کے. اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بے شک اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وہ قادر ہے اس پر کہ وہ پیدا کر دے ان کی مثل، اور اس نے مقرر کیا ان کے لیے ایک معین وقت کہ نہیں کوئی شک اس میں. پھر بھی انکار کیا ظالموں نے ہر چیز کا سوائے کفر کے. قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا. کہہ دیجئے اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اس وقت ضرور تم روک لیتے ان کو خرچ ہو جانے کے ڈر سے. اور ہے انسان بہت ہی بخیل. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں. تسع آیات، 9 واضح نشانیاں یعنی معجزات. بس پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے جب وہ آیا ان کے پاس تو کہا اس سے فرعون نے بے شک میں یقیناً گمان کرتا ہوں تجھے اے موسیٰ جادو زدہ. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلا شبہ یقیناً تو جان چکا ہے کہ نہیں اتارا ان کو مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے واضح دلائل بنا کر. اور بے شک میں یقیناً گمان کرتا ہوں تجھے اے فرعون ہلاک کیا ہوا. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ
لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفیفا۔ پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ وہ پھسلا دے ان کو اس سرزمین سے، تو ہم نے غرق کر دیا اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو، اور ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل سے تم رہو اس زمین میں، پھر جب آئے گا آخرت کا وعدہ ہم لائیں گے تم سب کو اکٹھا کر کے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا۔ اور حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا اسے، اور حق کے ساتھ وہ نازل ہوا، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ قرآن کو ہم نے جدا جدا نازل کیا اسے تاکہ آپ پڑھیں اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر، اور ہم نے اتارا اسے اتارنا تھوڑا تھوڑا۔ کہہ دیجئے تم ایمان لاؤ اس پر یا نہ ایمان لاؤ، بے شک جو لوگ دیے گئے علم اس سے پہلے جب وہ پڑھا جاتا ہے ان پر تو وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں پر سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، بلا شبہ ہے ہمارے رب کا وعدہ یقیناً پورا کیا ہوا۔ 109 وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں پر روتے ہیں، اور قرآن زیادہ کر دیتا ہے انہیں عاجزی میں۔ کہہ دیجئے تم پکارو اللہ کہہ کر، یا پکارو رحمان کہہ کر، جس نام کو بھی تم پکارو تو اسی کے ہیں یہ اچھے اچھے سارے نام، اور مت بلند کر اپنی نماز میں آواز کو، اور نہ پست کیجیے اس کو، اور اختیار کیجیے اس کے درمیان کوئی راستہ، اور کہہ دیجیے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ الحمد للہ
تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے اپنے لیے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ ہے اس کا کوئی شریک بادشاہی میں، اور نہ ہے اس کا کوئی مددگار، عاجز ہو جانے کی وجہ سے۔ اور بڑائی بیان کر، اس کی خوب بڑائی بیان کرنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔